ایک مرتبہ بنا دو پڑھ لو گرامی منزلت معزز حاضرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں سارے حضرات میں عاجز اس مقام پہ محترم جناب حاجی محمد اسماعیل سے رحمت اللہ علیہ تعزیت اور ایصال ثواب واسطے حاضر ہوئے ہیں. میرے آقا کی شریعت مطہرہ کے اندر کسی بھی توقع دی تعزیت کی بن سکتی ہے، اظہار افسوس کی بن کر دے. تعزیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی دل سجنے والی ہوگی اور سجنے کی وجہ کر کے اکھی ہنجو جاری ہوتے تو زبان کے جملہ ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جائز لیکن کسی بھی موت کو دھاروں سے بات کرنا آہو سہار کرنا غریبان چارج کرنا
ہائے ہائے کر کے دھاڑو فریاد کر کے رونا، یا اسرائیل کو کوسنے دینا، یا اس طرح کے جملے کہ میاں فلانے کی بے وقت موت نے سکو اندازہ کر دیتے، اجل ٹائم نہ ہو، اجل وقت نہ ہو، اجل دے تیرا ویلا پیا ہو، اس طرح کے جملے آخنا میرے آقا دی شریعت دے اندر حرام۔ میری گل سمجھ آئی؟ مالک لم یزل نے ترائے چیزاں مقرر فرما دیتی ہیں قرآن پاک کے اندر۔ سب تو پہلے موت کا وقت کہ حتی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جس وقت مقررہ ٹائم مقررہ وقت آ جائے، ایک گھڑی بھی ایک لمحہ لحظہ بھی نہ پہلے تے نہ ہی بعد دے اندر کوئی بھی دنیا کو بڑے تو بڑا انسان، مالدار انسان، مثلا اگر کوئی عرب پتی ہے وہ اسرائیل کو آخے میاں 50 کروڑ روپے کھینچا تے 50 کروڑ کے بدلے صرف 5 منٹ میں کو لے جا، میں آخری گفتگو اپنے لواحقین دنال کر گنا، 50 کروڑ کے بدلے 5 منٹ کا وقت اسرائیل دے دے نہیں دینا۔ یہ بندہ دنیا ارب کا ارب کھینچا، ارب روپے کے بدلے چلو 2 منٹ دیتا۔ میں آخری گال اپنی پیاری بیوی دے نال، محبت والی بیوی دے نال 2 گالی صرف 2 منٹ کرنا چاہ، وہ آخری نہیں، میرے اللہ نے جڑا وقت مقرر کی تھے اس کو 2 منٹ کیا 1 سیکنڈ بھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ وقت جڑا رب نے تے دیتا ہے ضائع کر چھوڑی ہوئی، وہ وقت کو گزار چھوڑی ہوئی، حالانکہ اج جڑے 2 منٹ ارب روپے نال نہیں ملتے وہ رب نے 50 سالہ وقت مفت دیتا ہے، کوئی قیمت نہ ہے۔ اج پتہ لگ دے کہ 2 منٹ کی بھی قیمت کتنی۔ تو پہلی چیز ایمان بڑھاؤ، یقین بڑھاؤ، موت کا وقت ٹائم مقرر ہے، اس تو اگا پیچھا نہیں آ سکتی۔ دوسری شے کہ موت کی جگہ کہ کئی مقام سے وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کیڑی زمین کیڑی جگہ، لیا ملتان، سعودی عرب، مکہ، مدینہ، امریکہ، جگہ مقرر ہے، ان جگہ کو ماسیا بے مقام دے موت نہیں آئی۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ دے اولو العزم پیغمبر بیٹے اسرائیل امیر ہیں، آپ دنال ہی آپ دا مصاحب بیٹھے، اسرائیل نے انہیں گھور کے ذرا اکھاں اوپر سے رکھیں، اس کے بعد چلا گیا۔ یہ بندہ جناب سلیمان علیہ السلام کو عرض کرے دے یا نبی اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اسرائیل ہے۔ سیائی تبڑا گھور کے میں کو لکھے لفظ شاہد میری روح نہ قبض کرے، ہوا کو اللہ نے تمہارے تابع کیتے، مہربانی فرماؤ یہ کو حکم دو میں کو چاہ کے اٹھوں وہ کنان دے اندر چھوڑ کے آوے 2000 میل دورے تمہارے واسطے کوئی اوکھی گال کوئی نہیں، بس مہربانی کرو۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیتے، ہوا چاہ کے چلی گئی ہے۔ کوئی 10-15 منٹ بعد اسرائیل امین وقت ہے، حضرت سلیمان دنیا سے لگی ہوئی آئی، یہ ڈٹھے نے دائیں بائیں منجنے لگے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے سر کی تھی کیا گل ہے، ہنے آئے چلے گئے کوئی گل بات نہیں، ہوں آئے واپس نہیں پہ
عرض کی کہ تمہارے نال فلاں بندہ بیٹھا ہے. جی ہاں. پہلے تو آئے نا اسرائیل انہیں گھور کے ڈٹھی انہیں کو آکے کوڑے میرے سر اسرائیل ہے انہاں کے ہوا کو آنکھوں میں تو جا کے اتھر پہنچا آوے. اسرائیل نبی آکھن لگے اللہ دے نبی میں ہی شے کو دیکھن لگا میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ کنعان کے اندر فلاں مقام سے فلاں جگہ سے ہی بندے کی روح قبض کرنی ہے. میں بیٹھی ہوں بندہ بچانے کون ہے؟ کوئی سفری سہولیات نہیں ہے کوئی جہاز وغیرہ نہیں ہے لیکن میرے کو حکم اٹھائے اور رب کا حکم ہے پہلے یہ بندہ اٹھائے کیوں تھوڑی قبض سی لیکن این میں وہ وقت پہ اس سے پہنچا دیکھے نہیں بندہ اٹھائی موجود میں روح قبض کر کے ملاحی مقام پہ آیا واقعہ تھا وہ بندہ کوئی نہیں. اللہ نے موت کی جگہ مقرر کی دیے کہ جیڑی جھاڑ اتنے لکھیے وہ جھاڑ تو جائے بائے نہیں آ سکتی. اللہ نے فلاں جھاڑ بنے ہوئے فلاں مقام بنے ہوئے وہ موت آئے. اللہ نے ٹائم بھی مقرر کی تھے جگہ بھی مقرر کی تھی. تیجی شے وجہ بیماری والا نہیں ایکسیڈنٹ نہ آنی ہے جہاد کے اندر آنی ہے کہنے قتل کرنے دیوار کرنے آنے پانی کے اندر اڑنے کیڑی وجہ نہ یہ شاید اللہ نے لکھ دیتی ہے مقرر کر دیتی ہے. یہ ضروری ہے یہ ترے چیزاں اللہ نے ایسیا مقرر کی تھے کہ ان اندر تبدیلی نہیں ہے. اگر سارا یہ یقین بن ونجے ایمان بن ونجے پختہ تو وقت پریشانی کوئی نہ ہو پریشانی نہ ہو سی وقت یہ بندہ جڑا ہٹھے میں سوچے گا وہ یار دل کی دھڑکن لگی ہوتی ہے فلان سیا بندے پتہ نہیں ہونے بنجا یہ تھی یہ ایمان جب بن پختہ یقین بن پختہ اور اصل مسلمانہ کو چاہیے کہ رب دے فرمان پہ یقین اللہ تے صاحب ہے اصل ایک ڈی سی او کی گال پہ یقین کریں گے ہیں ایک ڈی پی او کی گال پہ یقین کریں گے ہیں ایک سردار کی گال پہ یقین کریں گے ہیں جی ایک مڈیرے کی گال پہ یقین کریں گے ہیں لیکن اللہ تے او دے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پہ یقین ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں مسئلہ کہ اساں دی تقدیر دے اندر لکھا کھڑا یہ تھی گئی انسان مجبور محض رب نے نہیں بنایا. جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ غالب آپ کنے ایک بندہ کو پوچھ دے اے مولا علی شیر خدا اے فرماؤ اللہ نے کتنا نے کو مختار بنائے کتنا اختیار دیتے اور کتنا مجبور محل بنائے. جناب سیدنا علی المرتضی فرمے گو اے بندہ اٹھی کھڑے بیٹھا ہی اٹھی کھڑے آپ نے فرمایا ایک جنگ پہنچا ایک جنگ پہنچا کیے فرمائے ہوں دوجی چاہ ابھی نہیں آئی دوسری نہیں چلتی. آپ نے فرمایا ایک چاہتی بھی اپنے اختیار کے نال دوسری نہیں چلتی. میرے اللہ نے ہر بندے کو اتنا مختار بنائے کہ اتنا ہی مجبور بنائے یعنی اصا مجبور محض گئیاں فی تقدیر اللہ آدھے مقدر کیے لکھا تقدیر کیے لکھا تقدیر کا معنی فی تقدیر اللہ اے فی علم اللہ یعنی اللہ دے علم کے اندر تئی بات ہے گئی کہ ای بندے نے یہ کر لیں ای بندے نے یہ کر لیں ای بندے نے یہ کر لیں یہ اللہ دے علم کے اندر تو ہے
لیکن میرا مالک کہیں کو مجبور نہیں کرے گا. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ مثال جی میں ایک بچہ 1 سال سیرت میں ایک بندہ شرارتی سیرت میں ماں باپ ایک کرے سی کہیں بھی کوئی ماں باپ بری مت کہے کو نہیں لینا. لیکن مجھے حرکت دیکھ کے وہ آدھے یہ بچہ میرا باسیرت ہے یہ کو متوقع نہیں کہ یہ ایسا شرارتی ہے یہ کرے سی. لیکن ماں باپ تو نہیں آتے اللہ نہیں آتا. اللہ سے فرمائے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جڑا بندہ چاہے ایمان بھلاوے یعنی من گنے جڑا بندہ چاہے انکار کرے. میں اللہ نے لا اکراہ کہ کوئی مجبور نہیں کیتا مجبوری نہیں دیتی. تقدیر مانا فی علم اللہ اللہ تقدیر دیکھ کر ہی چلیے بات. ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں حکام اور نام ذہن جمع ہے کیا کہ اجلس دعائیں یہ اللہ کی تقدیر کو بھی بدل چھوڑے گے. دعا رب کی تقدیر بھی بدل دے دی جیڑی کہ اساں کہیں رب کو منگتے ہیں. دنیا والے منگتے ہیں مالداروں کو منگتے ہیں سرمایہ داروں کو منگتے ہیں ٹھیک ہے نا. لیکن جڑا انہاں دنیا داروں کا مالک ہے تہاڈا سارا مالک ہے اودے کول اللہ سے چاہ منگتے ہیں نہیں منگ. رب الجلال فرمان وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرے کوئی منگیا کرو میرے حضور سے آیا کرو میرے دروازے پہ گڑگڑایا کرو. تجربے نال منگو عاجزی نال منگو خشوع نال منگو خضوع نال منگو اپنے آپ کو ذلیل کر کے منگو جھکا کر کے منگو جھکی وائی نال منگو. اللہ کے منگو کس ٹائم منگو فرمایا ادعونی جہاں ٹائم ملے جہاں وقت ملے میرے کو پیار کو منگیا کرو دن کو بھی منگیا کرو رات کو بھی منگیا کرو. ہاں رات کا وقت تنہائی جائے میں اپنے حبیب نبی آمنہ دلال محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمائیں گے یا ایھا المزمل قم اللیل اے میرے میرے محبوب پیغمبر ربی رات کے ٹائم قم اللیل کھڑے ہو کے میرے محبوب دعا کرو میرے دروازے پہ منگیا کرو. میرے بنگلہ شہر کے باسیوں امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین جہاں جہانوں کے سردار بلکہ اللہ نے سارا جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی 23 سالہ نبوی زندگی اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ الکائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے 13 سال زندگی ایک بستر سے گزاری میں اپنے آقا کی کوئی رات ایسی نہیں تھی کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات کے اندر میرے محبوب پوری رات بستر سے سنتے ہیں اور وہی پورا میرے آقا اٹھی کے مسلے کو گھر گیا اور پھر صبح میں جب حضور کا مسلح دے دیا اللہ فرمائیں بالکل تجھا ہوا نظر آ رہا
زندہ نظر آنا میں عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بارش بھی تک کوئی نہیں رہی پانی بھی کوئی نہیں کیا آقا میں کوئی چیز میں گزرائے نظر نہیں رہی ماسلا کرے حجوہ دے اللہ نے نہیں اتنے بخشائے نبیوں اتنے ہندو کہ مسلح عمدہ ترلا پائے گھروا پائے کیوں اتنا روئے میرے آقا فرمائے اے عائشہ جو محمد کی امت جہنم کے کنارے کھڑی ہوئے میں نبی کیوں نہ روا میں تو ساری رات اللہ کو کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا صرف یہ بچھار کرے گا میرا اللہ میری امت کے گناہ کو نہ دیکھی بلکہ میں محمد دیا روک رہا دعا میں چلے حدیث پاک میں اللہ راضی فکرات میرے آقا ساری رات یہ آیت پڑھتے تھے روز گزار دیتی اللہم ان تعذبهم فإنهم عبادك اللہ اگر تو نبی کو عذاب دے اگر تو عذاب دے فإنهم عبادك اللہ تیرے ہی بندے اللہ تیرے اپنے بنائے ہیں اللہ اتنا بڑا احکم الحاکم اتنا بڑا قبلہ اتنا بڑا خالق و مالک تیرے چھوٹے سے بندے معصوم کے بندے اللہ اگر کو عذاب ہو فإنهم عبادك عذاب ہو تو سب سے لیکن میرے مالک تو اتنا بڑا اللہ ہو تیرا چھوٹا دیا جنبا تو عذاب دے تیری شان کبریائی دینا ہے وَإِن تغفر لهم اگر تم نے معاف کر لے فإنك أنت العزيز الحكيم وقت ذات کرے پچھڑ والا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسے آیت کی تلاوت کرے ہوئے گزار دیتی تو حضور علیہ السلام منگے کے خاطر پہن بولو نا بھائی میں گل مکی نہ پہ کس واسطے منگے پہن امت ایسے نبی کا امت دے اوتے بھی کوئی حق ہے یا کہ نہیں بولو جنہیں دنیا سے آئے تو امت واسطے مزدے ہیں دنیا سے رہن تو امت واسطے مزدے رہے دنیا کی رخصت ہو لگے اللہ اختیار لے لاتا حدیث سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسرائیل امین آ کے آنکھیں یا نبی اللہ نے کبھی اختیار دیتے حضور خود فرمائیں ان اللہ خیر عبدی اللہ نے میں محمد کی اختیار دیتے چاہاں تو دنیا سے رہا چاہاں تو وہ ملاقات پسند کرا آپ نے اسرائیل کو فرمایا تو اتنی بے اسرائیل بے گئے جبریل کو سدو جبریل آگے خدمت ہے فرمایا جبریل اگے 23 سال تو خدا دا پیغام میں محمد کو گھننا دہاوے آج میں محمد کا پیغام میرے خدا کو گھنوائی آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں سینے عرض کی تھے اللہ کو آنکھو اسرائیل آئے رکھے اپنی گل بھی دستی دیکھے لیکن میں کو دلائنی توقف کی تھی میں کو صرف اتنی تسلی کراؤ چاہوں کہ کیا میرے دنیا کو برقع وٹاور کے بعد میری امت نال کیا معاملہ کرنے آیا شفقت والا معاملہ محبت والا معاملہ کریمی والا معاملہ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو آنکھو فلا تذهب نفسك علیہم حسرات اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ کرو ولسوف یعطیک ربک فترضى میں تو کو دہاڑے قیامت ہے اپنی امت کے معاملے اتنا دیسا کہ ساری دنیا کا میں کو راضی کرے دیے فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضى دہاڑے قیامت میں اللہ تو کو راضی ہے جب تک تو سا راضی نہ تھی سو میں دیندا رہا میرے دوستو میرے بزرگوں تاں حضور علیہ السلام نے مٹی میں انگلی کھڑی کی تھی بل الرفیق الاعلی کہ بھائی دو جملے فرمائے نے آج میں تو وہ بھی دسا جی صحیح نے
بلائیں گے آخری جڑے الفاظ فرمائیں آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت کے لوگوں خیال کر رہے میں محمد کا آخری پیغام نماز 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 کا خیال کرے، وما ملکت ایمانکم، کہ اپنے غلام اپنے نوکر اپنے خادم جڑے تہاڈے کول خدمت واسطے ہونے انہاں دے نال محبت دا سلوک، پیار دا سلوک، شفقت دا سلوک انہاں دا بھی خیال کرے۔ میرے آقا دے یہ آخری دو پیغام ہے، او دے بعد صحیح نے برقع مٹا ابا آخری کوئی وصیت کرے بندہ ساری زندگی پلے بنھے دے، یار میرے بابے کی آخری وصیت، بھائی کوئی آخری وصیت کرے پلے بنھے دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آخری وقت دا پلے بننا چاہیے۔ جی بھائی اللہ نال وعدہ کروں گا اللہ سیاں آئندہ نماز قضا ہلو آخو آخو توفیق دے سی، اللہ توفیق دے، اللہ نماز قضا نہ کرے سو، اللہ ساری گناہ کرے توبہ ہے۔ آخو جا کوئی گل نہیں یار، ہاں صحیح فرمائے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرے توبہ کرن والا ایویں ہے جنہیں ان گناہ کیتے ہی کوئی تو سڑے دے کوئی شاید ترٹ بنیے ایک بازار ویلڈر بیٹھن ٹھائے ویلڈ کر دینا گڈ دینا ترٹی شاید ولا ویلڈ تھی دیے لیکن نشان باقی رہ دے، جتنا گرینڈر مارے نشان وقت بھی باقی رہ دے۔ اللہ ورمے میں تو توبہ کر، میں تے کو ایویں جڑے نا کہ وہ نشان تک بھی باقی نہیں چھوڑے۔ تو میرے دوستو قدرتی اس محفل کے اندر جمع کی گئے ہیں، موت دی ایک محفل ہے، آج حاجی سے دنیا تو رخصت تھی گئی، کل کلا پوسے میں بھی دنیا تو رخصت تھی گئی، وقت مقرر ہے، جگہ مقرر، وجہ بھی مقرر ہے۔ دعا کرو اللہ سارا خاتمہ ایمان چ دعا ہر وقت کی کرو، رب دی ذات کھولو۔ تساں تے نہیں ہے تارے کولو سارے کولو کوئی شے بندہ منگے اساں ناراض نہیں ہے یار، ہٹھے ویلے منگن آ کر دے رب او فرمے نے جے بندہ میرے کول نہ منگے مت میں اون دے نال ناراض، میرے کول منگدا سارے حضرات اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف تلاوت کرو۔